حضرات ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے غسل کے ایسے طریقے کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں جو مسنون طریقہ ہے، جس میں فرائض، مستحبات اور سنن سبھی شامل ہیں۔ تو آئیے ہم لوگ آج مسنون طریقے سے غسل کرنے کا جو کے حالات ہیں، جو کیفیت ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ غسل کرنے سے پہلے ہم لوگ نیت کریں گے طہارت کی، پاکی کی۔ اور محترم ناظرین سامعین، پہلے آپ سمجھیں کہ غسل دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو غسل ہوتا ہے غسل جنابت، یعنی جس شخص پر غسل واجب ہو جاتا ہے وہ غسل ہوتا ہے غسل جنابت۔ جنبی ہونے کی حالت میں یا محتلم ہونے کی حالت میں، احتلام ہو جانے کے بعد ناپاک ہو جاتا ہے کوئی شخص، اس کے بعد غسل کیا جاتا ہے۔ ایک تو کیفیت یہ ہوئی۔ دوسرے طرح کا غسل ہوتا ہے قربت کے لیے، ثواب کے لیے، یا پھر صفائی حاصل کرنے کے لیے۔ پاکی الگ ہے، صفائی الگ ہے، بات کو سمجھیے۔ صاف ستھرا ہونا الگ ہے۔ آدمی صاف ستھرا ہونے کے باوجود ناپاک رہ سکتا ہے۔ صاف ہے لیکن جنابت کی حالت میں، محتلم ہونے کی حالت میں غسل کے فرائض ادا نہیں کی، تو صفائی تو ملی لیکن طہارت اور پاکی نہیں ملی۔ اس سے کوئی عبادت مقصودہ یا غیر مقصودہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہو گئی صفائی۔ اور ایک پاکی یہ ہوتا ہے جو ناپاک ہونے کی صورت میں طہارت اور پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں، تو اس کے فرائض کو مکمل طور پر ادا کرنے کے بعد پاکی حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ پاک ہے اور پاکی اور ستھرائی کو، صفائی کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ الطہور شطر من الایمان، کہ پاکی ایمان کا حصہ ہے، جزو ہے، بھاگ ہے۔ تو چلیے بتاتے ہیں کیا کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ تو نیت کریں گے، نیت کہتے ہیں ارادے کو زبان سے اقرار کرنا، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، جیسے کہ اور بھی احکامات، صلاۃ وغیرہ، نماز کی جو نیت کرنے کے سلسلے میں ہے وہ باتیں بتائی گئی۔ تو نیت ہے بالقصد، یعنی نیت ارادے کا نام ہے، زبان سے بولنے کا ارادہ نہیں ہے۔ میں نیت کرتا ہوں، اس طرح کا نام کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس پاکی کے لیے، صفائی حاصل کرنے کے لیے، پاک ہونے کے لیے میں غسل کرنے جا رہا ہوں، تو یہ دل میں نیت کر لیا کافی ہے۔ اس کے بعد میں بتایا تھا کہ اس کے اندر مسنون طریقے بھی آ جائیں گے، واجبات بھی آ جائیں گے اور مستحبات بھی آ جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ نیت کریں گے، اور نیت کرنا یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب تو تین ہی ہیں، پہلے اس کو سمجھیے۔ واجب غسل کے تین ہیں، فرائض تین ہیں، جن کے بغیر غسل ہوتا ہی نہیں ہے۔ ناپاکی کی صورت میں، پوری بات سمجھیے، محتلم ہونے کی صورت میں، جنبی ہونے کی صورت میں، جس پر غسل جنابت لاحق ہو چکا ہے، تین فرائض یعنی واجبات کو ادا کرنے کے بغیر اس کی جو پاکی ہوگی ہی نہیں۔ کیا ہے؟ سمجھیے۔ کلی کرنا، ناک کے نک حصے تک پانی کا پہنچانا۔ بعض علماء کہتے ہیں، جیسا کہ بتایا بھی گیا ہے فقہ کی کتابوں کے اندر، کہ اگر جنبی ہے، ناپاک ہے، پاک ہونا چاہتا ہے، اس کا غسل کر رہا ہے، جیسا کہ حکم فرمایا گیا فَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَهَّرُوا۔ یہ طہارت والا جو فطہر کا مبالغے کا استعمال کیا گیا صیغہ کو، اس کا مبالغہ کہتے ہیں بار بار اور خوب پاکی حاصل کرنے کو۔ جیسے کہ اگر فَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَهَّرُوا، اگر تم کیا ہو، جنبی ہو، ناپاک ہو گئے ہو، غسل
واجب ہو چکا ہے تو فطہروا خوب پاکی حاصل کرو. مبالغے کا صیغہ کا ترجمہ کیا جائے گا اور مبالغہ کہتے ہیں خوب کرنا. اور خوب کی تشریح قلب کا مطمئن ہو جانا. یہ مطلب نہیں رات بھر دن بھر جھرنا یا بالٹی میں پانی لے کر جھرنا کھل کر نہانا، یہ مطلب نہیں ہے. قلب مطمئن ہو جائے، مبالغہ ہو جائے تو آپ کو فطہروا کا صیغے کا جو ہے نصاب بن گیا. تو کیا کریں گے؟ کلی کرنا. اور جگہ فرمایا گیا کہ غرغرہ کرنا. اگر روزہ نہ ہو، روزہ دار نہ ہو تو یہ مبالغے کا تقاضا ہے تو غرغرہ کریں گے. اگر روزہ دار نہیں ہے، کلی کرنے سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر مبالغے کے صیغہ کو استعمال کرتے ہوئے اگر ہوگا تو کہیں گے کہ غرغرہ کرنا. پانی کو لے کر کے حلق تک پہنچاتے ہوئے 3 مرتبہ جب کہیں گے تو سنت ہو جائے گا. 3 مرتبہ جو ہے کیا کرنا؟ کلی کرنا. غرغرہ کر کے پانی کو پھینک دینا تو کلی بھی ہو گیا، غرغرہ بھی ہو گیا، مبالغہ کا بھی استعمال ہو گیا. اگر روزے دار نہ ہو تو روزے دار ہے کلی کرے گا. اس کے بعد ناک کے نرم حصے تک پانی کا پہنچانا. بہت سے بات حضرات یہ کہتے ہیں کہ ناک میں پانی ڈالنا، لیکن ہماری جو ہے وہ بات اور ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے، مبالغہ کا تقاضا یہ ہے کہ ناک کے نرم حصے تک پہنچایا جائے. ناک کے نرم حصے تک پانی کا پہنچانا. ناک میں پانی ڈالنا الگ چیز، ناک کے نرم حصے تک پانی کا پہنچانا یہ مبالغہ کا تقاضا ہے جنبی کے لیے. اور آگے آئیے، پورے بدن پر، تیسرے نمبر میں پورے بدن پر پانی کا پہنچانا. بہانا تو الگ الگ چیز ہے. بہانا مبالغے کا صیغہ، بہانا قلب مطمئن کے ساتھ، اور پہنچانا الگ چیز ہے. پہنچانا الگ چیز ہے، وہ سنت کا طریقہ ہے. جیسا کہ اب سنت کو ترتیب سے بیان کر رہے ہیں، نیت کا کرنا. اس کے بعد اب سنیے 2-3 واجبات ہو گئے مختصر طور پر. اب سنت کے ساتھ مستحبات کے ساتھ لیتے ہوئے چلتے ہیں جو تمام کیفیات اس میں شامل ہوں. سب سے پہلے کیا کریں گے کہ جب ہم غسل خانے کے اندر جائیں گے تو بایاں پیر داخل کریں گے، اور جانے کے بعد یا تو اونچی جگہ ہو یا کھلا ہو یا پھر ایسی جگہ ہو جو پانی کا جو ہے سیلان اور بہاؤ ہو. وہ جو مائع مستعمل ناپاک پانی طاہر تو ہے، غیر مطہر ہے، پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. طاہر اور غیر مطہر پانی جو ہے پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت جب بدن سے جدا ہونے کے بعد وہ پانی ایک جگہ اس زمین برابر زمین پر نہ رکے بلکہ وہ بہہ جائے. تو جائیں اور ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ جو پانی اس طریقے کے ڈھال ہو یا نالی ہو، پانی کسی سے گرے مائع مستعمل اور فوراً وہ چلا جائے، یا پھر پلڑا کے اوپر یا اونچی جگہ پر بیٹھے. یہ سب سنت ہے، مستحبات میں سے ہے. کیا کریں گے؟ نیت کریں گے. سب سے پہلے پھر سے سنیے، نیت کریں گے. اگر کھلے میں نہیں، یہ سنت طریقہ نہیں ہے. نجاست وغیرہ جو ہے یہ کیا بولتے ہیں سطر کو ڈھک کے ہی پڑھنا، غسل کرنا ہے. اگر کھلے میں ہیں تو، اگر خلا کے اندر ہیں، کھلے میں ہیں، میدان میں ہیں، چاپا پر ہیں، روڈ کے کنارے ہیں، دروازے میں ہیں، کسی کی نظر پڑتی ہے تو نجاست یا طہارت حاصل کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے سطر کا ڈھکنا بھی ضروری ہے. ایک تو بات یہ ہو گئی واجبات غسل میں سے نہیں، اس شامل نہیں کرنا. اس سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے کیا کریں گے؟ نیت کریں گے، اور نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ کو گٹوں سمیت دھوئیں گے 3 مرتبہ. نیت 1 مرتبہ، دونوں ہاتھ کو گٹوں سمیت دھوئیں گے. بالٹی میں پانی ہے یا نل چل رہا ہے، احتیاط کیا ہو کہ ہاتھ دھونے والا پانی کو بالٹی سے نکال رہے ہیں تو ہاتھ ڈبا نہ دے بلکہ بالٹی کا جگ سے لے، اس لیے کہ ہمارا پورا جسم ناپاک ہے. بہتر نہیں ہے کہ ہاتھ ڈبا دیں، نجاست لگنے کا خدشہ اور ڈر ہے، گندگی وہ پانی کو ڈوب جائے. مگ سے نکالیں گے اگر بالٹی میں ہے تو پھر دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھوئیں گے. کیا کریں گے؟ 3 مرتبہ دھوئیں گے. اس کے بعد دھونے کے بعد وضو کریں گے.
وضو کا طریقہ جیسے ہے عام طور پر نماز کے لیے ہے ویسے وضو کریں گے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ پیر کو بعد میں دھوئیں گے، ارے بھائی یہ تو اس وقت ہے جبکہ پانی جمع ہو، نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، تو بھائی گندگی والا پانی آئے مستقبل نجاست والا پانی جو ہے وہ جمع ہے، تو پھر اس لیے وہ کیفیت بتائیں گے، اگر بہہ گیا تو کوئی صورت نہیں۔ پھر کیا کریں گے؟ سنیے کیا کریں گے کہ ہاتھ دھوئے، پھر دوسری مرتبہ جو ہے تین مرتبہ جو ہے کیا کریں گے، ہاتھ کو سب میں دھوئیں گے، اس کے بعد وضو کریں گے۔ وضو کا طریقہ جو ہے اعضائے جسمانی جہاں جہاں اعضاء ہیں اس کو تین مرتبہ دھوئیں گے۔ دھونے کے بعد ناک میں پانی کلی کرنے میں مبالغہ کریں گے، اگر جنبی ہیں تو میں بار بار کہہ رہا ہوں، ناپاک ہیں تو طہارت کے لیے کچھ کر رہے ہیں، پاکی حاصل کر رہے ہیں تو کلی کرنے میں مبالغہ کریں گے۔ مبالغہ کا صورت یہ ہے کہ روزے دار نہ کو غرغرہ کرے، کلی بھی شامل اور ناحلق تک پانی بھی پہنچ جائے۔ اس کے بعد جو ہے ناک کے نرم حصے تک، یوں ہی نہیں نرم حصے تک، بہتر تو یہ ہے ہماری کیفیت، ہماری عادت کیا ہے، میں کانی انگلی چھوٹی والی جو ہے یہ انگلی اس کو کانی اپنے مادری زبان میں کہتے ہیں چھوٹی انگلی، اس طریقے سے دھیان کر کے پانی میں اس طریقے سے چاروں طرف جہاں تک انگلی ہو پورا حصہ تک پہنچتے ہیں، اور پانی کو اس طرح مارتے ہیں زور سے جو کچھ وہ اندر نرم حصے تک پہنچنے کا احساس ہو جاتا ہے، جہاں وہاں تک پہنچ گیا پانی۔ اس طریقے سے نرم حصے تک پانی کا پہنچانا نمبر 2، اور پورے بدن پر دوسری کیفیت یہ ہے کہ پانی کو لے کر کے ہم کیا کرتے ہیں، پورے بدن پر، پورے اعضائے جسمانی پر جہاں پر چاروں طرف پانی کو رگڑتے، ہاتھ کو رگڑے پانی بھینا لے کر کے، اور وہ جگ سے لے الگ الگ سے، ہاتھ ڈال کر کے نہیں، جگ الگ الگ سے لے کر کے وہ اس طریقے سے دھو لیں۔ دیکھیے ایک بات میں چھوڑ دیا ہوں، ایک بات یہ ہے کہ ہاتھ دھونے کے بعد سب سے پہلے نیت کریں گے، دونوں گٹوں سے میں ہاتھ دھوئیں گے، ہاتھ دھونے کے بعد وضو سے پہلے نیت کرنے کے بعد ہاتھ دھوئیں گے، ہاتھ دھونے کا دونوں گٹوں سے میں 3 مرتبہ ہاتھ دھوئیں گے۔ اس کے بعد نجاست کی جگہ، سطر کی جگہ جہاں بھی نجاست لگا ہو، ٹھیک ہے، عضو تناسل ہو یا کہیں بھی ہو، وہاں پر اس کو بڑھیا سے دھوئیں گے، قلب مطمئن ہونے تک دھوئیں گے۔ دھونے کے بعد جسم کا جہاں جہاں حصہ ہے نجاست گندگی لگنے ناپاک لگنے کا خدشہ ہے یا امید ہے یا یقین ہے، اس کو دھو لیں گے۔ دھونے کے بعد وضو کریں گے، دھونے کے بعد وضو کریں گے، اسی طریقے سے وضو کریں گے جیسے کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ اگر جنبی ہیں 3 مرتبہ کرتے ہیں تو یہ سنت ہے، اگر جنبی ہیں ناک میں پانی غرغرہ اور پورے بدن پر پانی پھیلانے میں بہانے میں مبالغہ کریں گے، اور چاہے کے لیے پورے بدن کو بدن میں جسم پر، سر پر دائیں اور بائیں 3 مرتبہ، اور سر پر 3 مرتبہ بدھنا سے یا لوٹا سے یا کسی اور چیز سے پانی ڈالنے سے پہلے یا جھرنا کا پانی کھولنے سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ پورا اعضائے جسمانی کو بالکل مطمئن ہو کر ہاتھ پھیر دیں گے، تاکہ کسی طرح کا بال اور موٹا سوکھا نہ رہے۔ عام طور پر موٹی لوگوں کا جو ہے یہ ناک جو ہوتا ہے وہ چھید، اس میں جو ہے پانی نہیں پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے، موٹی لوگوں کو وہ انگلی سے اس طریقے سے کر دیں گے، اور جان کا جو حصہ ہوتا ہے داڑھا کنارہ، اس میں بھی ہم ہاتھ ڈال کر کے اس طریقے سے پانی کو پہنچائیں گے، اور جہاں تک پورا قلب مطمئن ہو جائے اس کے بعد جو ہے پورے طور سے پانی کو بہائیں گے۔ ایک تو پانی پہنچا دیے رگڑ کر کے، پہنچانا الگ چیز ہے، بہانا الگ چیز ہے، تو مبالغہ کا تقاضا یہ ہے فَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، مبالغہ کا جو فتح خوب پاکی حاصل کرنے کا تقاضا اور مبالغہ کا تقاضا یہ ہے کہ اتنا بہائیں پورے اعضائے جسم کے جہاں جہاں بھی اعضاء ہیں پانی کو بہائیں گے، اتنا بہائیں گے
بتائی گئی ہے انشاءاللہ غسل کا، اور انشاءاللہ یہ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام ناظرین اور سامعین اس کیفیت کو جان لیے ہوں گے اور ترتیب کو بھی جان لیے ہوں گے۔ میں ایک بار بھی دو مرتبہ بتایا ہوں، اس میں 3 بار اعضائے جسمانی کو دھونے کی جو بات بتایا کہ وضو کے بعد جو ہے داہنے کندھا پر جو ہے سب سے پہلے 3 مرتبہ پانی بہانا، پھر بائیں پر 3 مرتبہ، سر میں 3 مرتبہ ڈالنا، مستحب طریقہ ہے۔ اور یہ کہ جھرنا ہے یا بالٹی میں ہے پانی ہے لوٹا سے یا جگ سے لے کر کے پوری اس طرح مبالغہ استعمال کرنا، اتنا مبالغہ کہ اطمینان ہو جائے کہ پورا جسم بھیگ گیا، کہیں بھی بال برابر بھی سوکھا نہیں رہا، ہمارا غسل ہو گیا۔ اس میں مستحبات بھی آ گئے اور واجبات بھی آ گئے اور سنن بھی آ گئے۔ امید کرتے ہیں کہ ہم تمام ناظرین اور سامعین اس ویڈیو کو اپنے بھائیوں کو پہنچائیں تاکہ پکا غسل جنابت میں یا حالت احتلام میں جو غسل واجب ہو گیا ہے اس سے ہم پاکی حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز کے طریقے اور اس کے اندر جو ہے سنن ہے نا، مستحبات، واجبات اور فرائض وغیرہ کس طریقے سے ہیں، کیا ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوگی، انشاءاللہ بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت